الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ جنگ آزادی میں علماء کا کردار، یہ موضوع بہت وسیع ہے۔ 10-5 منٹ میں علماء کے کردار کو اور ان کی قربانیوں کو سمیٹا نہیں جا سکتا۔ میں چند کتابوں کا نام لیتا ہوں جو اس موضوع کا احاطہ کرتی ہیں۔ جس کو اس موضوع پر واقعی جاننا ہو وہ ان کتابوں کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ ایک کتاب ہے جنگ آزادی میں مدرسوں اور علماء کرام کی قربانیاں، اس کے مؤلف ہیں مولانا شوکت علی قاسمی صاحب۔ اس کتاب میں انہوں نے تفصیل سے ان علماء کا تذکرہ کیا ہے جن کی خاص قربانیاں یا جن کا خاص کردار رہا جنگ آزادی میں، اور جو مظالم ڈھائے گئے ہیں ان مظالم کا بھی تفصیل سے تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری کتاب ہے کہ مسلم مجاہدین جنگ آزادی، اس میں تقریباً 195 مسلم مجاہدین کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے علماء بہار پر جن کی جنگ آزادی میں خاص قربانیاں رہی ہیں، اس پر بھی ایک کتاب ہے جس کے مؤلف ہیں ڈاکٹر ابوالکلام قاسمی صاحب۔ اور اسی طرح سے علماء یوپی پر بھی کتاب ہے۔ اور آخر میں میری نظر پڑی ایک تحریر پر ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب کی تحریر ہے جس کا موضوع ہے تحریک آزادی ہند میں مسلم خواتین کا کردار۔ یہ وہ چند مراجع ہیں جن کو پڑھ کر کے اس موضوع پر تفصیلی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اپنے موضوع سے پہلے میں ایک سوال کروں گا جو سوال برائے تقریر ہوگا۔ وہ سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ 50 سال سے ہم اس موضوع پر تقریریں کرتے رہے ہیں کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار، جنگ آزادی میں علماء کرام کا کردار، جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں، خواتین کی قربانیاں وغیرہ وغیرہ۔ 50 سال سے ہم اس موضوع پر تقریریں کرتے رہے ہیں، اس موضوع پر مقالات لکھتے رہے ہیں، اس موضوع پر کتابیں شائع ہوتی رہی ہیں، اور یہ سلسلہ نہ رکا ہے اور میرے خیال سے رکے گا بھی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر پولیس اسٹیشن FIR درج کرانے کون جاتا ہے؟ جس پر ظلم ہوا ہو، جس پر زیادتی ہوئی ہو اور جس کا حق سلب کیا گیا ہو، وہی جاتا ہے FIR درج کرانے اور اپنے حق کو واپس لینے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی ہم نے یا آپ نے سنا ہے کہ کوئی چور گیا ہو پولیس اسٹیشن اور یہ کہہ رہا ہو کہ صاحب ہم نے چوری کی ہے، آپ کے سامنے حاضر ہیں، FIR درج کر لیجئے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ تو آخر ان موضوعات پر ہم کیوں لکھ رہے ہیں اور کیوں لکھتے رہیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا اور ہمارے علماء کرام کا جو کردار رہا ہے اس کو ہمیشہ پیچھے رکھا گیا ہے، اور اس بات کی عمدن کوشش کی گئی ہے کہ مسلم نام یا ہمارے علماء کرام کا تذکرہ نہ ہونے پائے۔ لہذا ضروری ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی قربانیوں اور علماء کرام کے قائدانہ کردار کا تذکرہ کرتے رہیں تاکہ بھارت واسیوں کو بھی اور پوری دنیا کو یہ علم ہو سکے کہ جو ہندوستان فرنگیوں سے آزاد ہوا اس میں مسلمانوں کا بھی بڑا کردار اور مسلمانوں کا بھی بڑا حصہ رہا ہے۔ وہ قومیں یا وہ مذاہب جن کے ہاں اس طرح کا موضوع نہیں پایا جاتا، کہیں آپ نہیں پائیں گے تقریر کرتے ہوئے کہ آریہ سماجوں کی کیا خدمات رہی ہیں یا فلاں کا کیا کردار رہا جنگ آزادی میں۔ اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کو اپنے کردار کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں، بغیر تذکرہ کیے ہر طرف ڈھڈورا پیٹا جا رہا ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ان کی تصویریں آ رہی ہیں، ان کی پبلسٹی ہو رہی ہے، تو ان قوموں کو ضرورت نہیں کہ ان موضوعات پر تقریر کریں۔ باقاعدہ ان کو پلیٹ فارم مہیا کیا جاتا ہے اور ان کی جو بھی ٹوٹی پھوٹی خدمات ہیں اس کو بہت ہی بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا جاتا ہے، تو یہ کام دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس کہنے کے لیے کوئی مواد نہیں، ان کی کوئی قربانیاں نہیں، ان کا کوئی کردار نہیں، کہنے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے نہیں، تو آخر ان موضوعات پر وہ کیا تقریر کریں گے، ان موضوعات پر وہ کیا لکھیں گے۔ اب میں آتا ہوں اپنے موضوع سے پہلے چند اشعار کی طرف جو دراصل یعنی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کی ایک شعری شکل ہے، اور اس کے بعد چند منٹوں میں اپنی بات ختم کروں گا۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے،
جب بھی گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے یہ گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اب آئیے دیکھیں کس طرح کی آزادی ہے کہ بنجر ہے زمین ہم اس پہ شجر کیسے اگائیں، آزادی کا ہم جشن بتا کیسے منائیں، کبھی خطرے میں شریعت ایمان پہ حملہ ہے، مندر پہ سیاست کبھی مسجد پہ سیاست، قانون ہے آزاد نہ آزاد عدالت، اب کون سی آزادی کے ہم گیت سنائیں، بنجر ہے زمین ہم اس پہ شجر کیسے اگائیں، آزادی کا ہم جشن بتا کیسے منائیں۔ محترم حضرات، 15 اگست ہمارے ملک کا ایک قومی تہوار ہے جسے ہم ہر سال یوم آزادی کے طور پر بڑی شان و شوکت سے مناتے ہیں۔ آج کے دن 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے مکمل طور پر آزاد ہوا، اور اس آزادی کے پیچھے بے شمار آزاد پسندوں کا کردار رہا ہے، اور اس آزادی کے حصول میں انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ تک پیش کیا۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس آزادی کے جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، اور جہاد آزادی میں ہمارے کتنے علماء کا قائدانہ کردار رہا ہے؟ جشن آزادی میں اوروں کا نام تو بڑے احترام سے لیا جاتا ہے اور ان کی قربانیوں کا تذکرہ ہر جگہ کیا جاتا ہے، لیکن افسوس کہ اس جنگ آزادی میں، اس تحریک آزادی میں مسلم علماء کا جو کردار رہا ہے اس سے صرف نظر کیا جاتا رہا ہے، اور اس بات کی کوشش ہوتی رہی ہے کہ کس طرح سے ان کی قربانیوں کا تذکرہ کتابوں سے ہٹایا جائے، اور کس طرح سے ایسی تاریخ مرتب کی جائے جس میں مسلم قائدین اور علماء جنہوں نے تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ان کے نام تک کا بھی تذکرہ نہ ہو۔ تاریخ شاہد ہے کہ جہاں ملک کی آزادی کا بنیادی تصور مدرسوں نے پیش کیا، وہیں انگریزی تسلط کے خاتمے کے لیے علماء کرام نے قیادت فرمائی، اور حقیقت یہ ہے کہ آزادی کے بانی شاہ ولی اللہ دہلوی، علماء صادق پور، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا لیاقت علی اور مولانا حسرت موہانی اور مولانا رشید احمد گنگوہی اور ان جیسے بے شمار علماء کی خدمات نہیں رہتی تو آزادی کا یہ خواب اتنی جلدی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ آزادی جو ہم کو میسر آئی چند 100 سالوں کے انگریزی تسلط کے بعد، شاید اس میں مزید کئی صدیاں بیت جاتی۔ محترم سامعین، تاریخ کے اوراق پلٹیے تو مرد مجاہد ٹیپو سلطان کا یہ قول ہم آج بھی دہراتے ہیں کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ اسی طرح سے مولانا محمود الحسن دیوبندی کو انگریزوں نے بہت زیادہ لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ ان کے حق میں فتویٰ دے دیں، تو مولانا نے ان کی پیشکش کو ٹھکراتے ہوئے یہ بات کہی کہ جو سر خدا کے حضور جھکتا ہے وہ سر دنیا کے ذلیل کتوں کے سامنے ہرگز نہیں جھک سکتا۔ ایک قدم اور آگے بڑھیے تو جانباز شہید وطن اشفاق اللہ خان پھانسی کے پھندوں کو چومتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس وقت موجود لوگوں سے خدا حافظ کہتے ہوئے فرماتے ہیں، شہیدوں کی مزاروں پر لگیں گے ہر برس میلے، وطن پر مٹنے والوں کا یہی باقی نشاں ہوگا، بہت ہی جلد ٹوٹیں گی غلامی کی یہ زنجیریں، کسی دن دیکھنا آزاد یہ ہندوستاں ہوگا۔ افسوس کہ مولانا کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، اور حقیقت یہ ہے کہ فرنگیوں کے جسمانی وجود سے ہم ہندوستان کو آزاد کرا سکے، لیکن ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کی ثقافت اور ان کے پروردہ لوگوں سے اب تک ہم نجات نہیں پا سکے ہیں۔ محترم حضرات، آپ جانتے ہیں کہ تحریک آزادی ہند مختلف ادوار سے گزری، اور ہر دور میں علماء کرام کا بڑا کردار رہا ہے۔ اس ملک کے جس چپے پر دیکھیں گے اور جس اینٹ کو اٹھائیں گے وہاں ہمارے خون کی مہک، ہمارے بزرگوں کے گرم گرم آنسوؤں کی نمی اور ہمارے جیالوں کے ولولے اور حوصلے ملیں گے۔ آخر وہ کون سی آزادی ہے، آخر وہ کون سی قربانی ہے جو ہمارے علماء کرام نے نہیں دی؟ جب بھی مادر وطن کو ضرورت پڑی تو ہم شاملی کے میدان میں
جزیرہ انڈمان میں، کبھی ریشمی رومال تحریک کی شکل میں، کبھی جیلوں کے اندر رہ کر کے پوری قوم کو اس آزادی کے لیے، اس تحریک کے لیے تیار کرنا، اور کبھی ہم نے مادر وطن کی آزادی کے لیے لندن اور امریکہ کا سفر کیا، کبھی ہم نے خون کا دریا بہایا، کبھی ہم نے مشرق و مغرب میں مادر وطن کی وکالت کی، کبھی بالا کوٹ کی پہاڑی پر چڑھ کر انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ آزادی کی اس طویل ترین تاریخ میں ہماری بہنوں اور عورتوں کے بے حرمت کیا گیا، املاک پر ڈاکہ زنی کی گئی، لا تعداد بچے یتیم ہوئے، بستیاں ویران اور گاؤں بے چراغ ہو گئے، لاکھوں جانیں تلف ہوئی۔ مالٹا کے زندہ خانوں میں بھی ہمارے صبر و ضبط کا امتحان لیا گیا۔ پانی پت و شاملی کے میدانوں کو بھی ہم نے اپنے خون سے سیراب کیا۔ احمد نگر کے قید خانوں کو بھی ہم نے آباد کیا۔ ان تمام قربانیوں کے بعد تاریخ میں ہمارا کوئی ذکر نہ ملے اور اس بات کی کوشش کی جائے کہ علماء کرام تو درکنار، عام مسلمانوں کا نام بھی تحریک آزادی کے مجاہدین میں شامل نہ ہونے پائے۔ جب اس طرح کی کوششیں ہوں گی تو پھر ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس موضوع پر تقریریں بھی کریں، اس موضوع پر مقالات بھی لکھیں اور اس موضوع کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرتے رہیں۔ اب میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آخر میں برادر وطن اور اپنے قانونی رہنماؤں سے یہ کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ ملک میں امن و امان، سلام و سلامتی اور خوشحالی قائم ہو اور ہمارا ہر آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم۔